اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات محمد. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا بہترین اجر جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہے، خصوصاً حافظ مختار صاحب، ان کے خاندان کے دیگر افراد اور آپ سب اور میرے مرحومین کے نامہ اعمال میں درج فرمائے. پروردگار سب مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے، ان سب کو اور ہم سب کو روز قیامت شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرمائے. پروردگار جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں بحق کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ان کو شفاء کلی عنایت فرمائے. جو حاجتیں ہیں بحق باب الحوائج علیہ السلام اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، سب کی حاجات کو پورا فرمائے. بہت سے مومنین بیمار ہیں، التماس سے دعا رکھتے ہیں. ہمارے حاجی فیض صاحب کے بیٹے ہیں، زین کے والدہ بیمار ہیں، اسی طرح شیخ صاحب بھی ہیں، اور بھی جتنے بیمار ہیں جہاں جہاں ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. پروردگار عالم ہمارے امام اس زمین کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو مولا کی دعاؤں میں شامل فرمائے. بلند تر صلوات بھیجیں. جس آیت کی تبرکاً و تیمناً تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ انبیاء کی 73ویں آیت ہے، اور آپ سنتے رہتے ہیں اس آیت کو. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. خداوند عالم فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. اور ہم نے ان کی طرف یہ وحی بھیجی ہے، پیغام بھیجا ہے کہ وہ بہترین کام انجام دیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. اور وہ ہمارے مسلسل عبادت گزار بندے ہیں. تو اس آیت نے ہمیں یہ بتایا کہ امام انسان نہیں کسی کو بنا سکتے، امام بنانے والی ذات پروردگار عالم کی ہے. یعنی بہت سے لوگ اس بات پر مصر ہیں، اور آپ نے بھی کلپ دیکھے ہوں گے یوٹیوب وغیرہ پر، کہ ہم 12 اماموں کو تو مانتے ہیں مگر انہیں خدا کی طرف سے امام نہیں مانتے. ظاہر ہے اس خاندان کی عظمت یہ ہے کہ انکار تو کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، لیکن مختلف انداز سے شکوک و شبہات وارد کیے جاتے ہیں کہ ہم 12 اماموں کو یا ائمہ اہل بیت کو امام تو مانتے ہیں مگر منصوص من اللہ یا من جانب خدا ان کو امام نہیں مانتے. تو بھئی پھر جن کو آپ امام مانتے ہیں، آپ کا عقیدہ ہے کہ انہیں اللہ نے نہیں بنایا، لوگوں نے بنایا ہے، اور ہم جنہیں امام مانتے ہیں ہمارا عقیدہ اور ایمان یہی ہے کہ ان 12 کو خدا نے امام بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت عطا کی ہے، اور رسول خدا کے ذریعے سے نس آئی ہے. پھر ہر امام بعد والے امام کے لیے نس قائم کرتے رہے، اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہم امام بناتے ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں تو اللہ نے بالکل ہی واضح طور پر بیان فرما دیا تھا کہ ہم نے ابراہیم کو کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، ہم لوگوں کے لیے امام بنانے والے ہیں. تو امام تو خدا ہی بناتا ہے. اگر آپ ان ائمہ اثنا عشر کو من جانب خدا امام نہیں مانتے تو پھر یہ بتانا پڑے گا کہ وہ امام کون ہیں جن کو خدا امام بناتا ہے.
اور خدا گواہ ہے کہ دنیا کسی کی امامت کو قرآن کی نص سے یا رسول اللہ کی نص سے ثابت نہیں کر سکتی سوائے ان ائمہ اثنا عشر کو جنہیں ہم امام مانتے ہیں کہ جن کا پہلا علی ابن ابی طالب ہیں اور آخری امام زمان امام مہدی دوران عجل اللہ تعالی۔ اور پھر اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ جن کو ہم نے امامت دی ہے وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، یعنی امامت کا فریضہ شرعی مسائل بتانا نہیں ہے۔ دنیا میں جو امامت کا کانسیپٹ آیا ہے، میں عقیدے کا لفظ نہیں کہہ رہا ہوں، چونکہ امامت فقط ہمارے عقیدے میں شامل ہے۔ ہمارے اصول دین میں نبوت کے بعد اور قیامت سے پہلے امامت ہے درمیان میں، باقی کسی اسلامی گروہ میں عقائد میں یا اصول دین میں امامت نہیں ہے، لیکن امامت ہے۔ وہاں امامت بعنوان فقاہت ہے، وہ اپنے ائمہ کو فقیہ مانتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں مجتہد ہوتے ہیں اور فقیہ ہوتے ہیں، ان کا کام علم فقہ سے ہمارے مسائل کا حل بتانا ہے۔ لوگوں کے ہاں بھی امامت اسی حد تک ہے، جس حد تک ہمارے ہاں فقیہ اور مجتہد ہوتا ہے ان کے ہاں امام اس لیول کا ہوتا ہے۔ جو امامت کا عقیدہ قرآن اور حدیث سے ہمارے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، لہٰذا وہاں امامت جو 4 افراد میں آ کے منحصر ہو گئی وہ صرف علم فقہ کے اعتبار سے ہے، وہ فقہی امام ہیں، عقیدتی امام نہیں ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بس مختصر سی محفل ہے۔ وہاں امامت بعنوان فقاہت ہے کہ وہ فقہ کے امام ہیں، انہوں نے ہر درجے میں امام الگ الگ رکھے، ہر شعبے میں امام الگ، امام الحدیث الگ ہے، امام الرجال الگ ہے، علم فقہ میں امام الگ ہیں، علم صرف میں امام الگ ہیں، علم نحو میں امام الگ ہیں، معانی بیان میں امام الگ ہیں، ہر عنوان میں وہاں امام الگ الگ آئے۔ جو 4 نام مشہور ہو گئے وہ علم فقہ کے اعتبار سے مشہور ہوئے، وہاں امامت فقط فقہ کے لیول تک ہے۔ لیکن جس امامت کو ہم مانتے ہیں یہ امامت علم فقہ کے لیے نہیں ہے، گو کہ فقہ کی حدیثیں آئی ہیں اہل بیت سے، لیکن ان کی امامت عقیدے میں شامل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلسلہ ہدایت کو اللہ نے دروازہ نبوت بند کرنے کے بعد سلسلہ ہدایت بذریعہ امامت جاری کیا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں جہاں بھی ائمہ کا لفظ آئے گا کہ ہم نے ان کو امامت دی، جنہیں ہم نے امام بنایا، ان میں سے ہم نے امام بنایا، وہاں فوراً صفت بیان کی گئی ہے کہ یہدون بامرنا، ہمارے بنائے ہوئے امام کی صفت یہ ہوگی کہ وہ ہر دور میں ہمارے حکم سے ہدایت کرنے والے ہوں گے۔ لہذا ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے ہاں آپ کو ہر شعبہ حیات کے لیے ہدایت مل جائے گی، اسی لیے یہ ہماری زندگی کے لیے کامل نمونہ ہے کہ ہم نے دنیا میں زندگی کیسے بسر کرنی۔ اور اللہ فرما رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان کی طرف وحی کی ہے۔ اب لوگ اس پہ بھی بیچارے پزل ہو جاتے ہیں کہ جی وحی تو صرف انبیاء پہ ہوتی ہے، انبیاء پر اور صاحب شریعت پر وحی جو آئے گی وہ شریعت کی وحی ہوتی ہے، اور وحی کے بھی انداز مختلف ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ آ کے خدا کا پیغام پہنچاتا ہے، جیسے رسول خدا پہ جناب جبرائیل آتے تھے۔ کبھی وحی کہیں سے آواز آ جاتی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے درخت سے آواز آ گئی، یہ بھی وحی کا ایک انداز ہے۔ اور کبھی وحی اس طرح ہوتی ہے کہ نبی کو، رسول کو خواب میں ایک چیز کی خبر دے دی جاتی ہے، خواب کے ذریعے سے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مسلسل خواب دکھایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں، یہ بھی ایک وحی کا انداز ہے۔ کبھی پردے کے پیچھے سے آواز آ جاتی ہے، مختلف انداز ہیں۔ خدا نے اپنا پیغام بھیجنا ہوتا ہے،
جس طریقے سے بھی بھیجے، البتہ جو فرشتے کے ذریعے سے ہے، جناب جبرائیل آئے، وہ مخصوص ہے خاتم الانبیاء کے لیے۔ خاتم الانبیاء کے بعد کسی پر بذریعہ فرشتہ اس طرح وحی نہیں بھیجی اللہ نے کہ وہ فرشتے کو دیکھ بھی رہے ہوں اور وہ پیغام خدا لایا ہو، اور کسی پر چونکہ کوئی نئی شریعت بھیجنی نہیں تھی، لیکن اور طریقوں سے اللہ تعالیٰ وحی فرما دیتا ہے۔ اور کہیں کہیں وحی جو ہے الہام کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے کہ پروردگار الہام فرما دے، وہ متقی بندوں پر بھی ہو سکتی ہے۔ اور پھر قرآن کریم میں وحی کا لفظ کئی جگہ پر استعمال ہوا ہے، اور ان کے لیے استعمال ہوا ہے جو نبی نہیں ہیں، جیسے جناب موسیٰ کی والدہ کے لیے فرمایا کہ ہم نے مادر موسیٰ کی طرف وحی بھیجی، اور کہیں یہ ہے کہ شہد کی مکھی کی طرف وحی بھیجی۔ تو یہ کون سا نبی یا رسول ہے؟ یہ نہیں، خدا نے پیغام بھیجنا ہوتا ہے۔ شہد کی مکھی پر جو وحی آئی یہ الہام کے معنی میں ہے، خدا بند عالم نے اپنا پیغام پہنچانا ہے، جس طریقے سے بھی پہنچائے اس کو وحی بھی کہا جا سکتا ہے، الہام بھی کہا جا سکتا ہے، خبر دینا بھی کہلا سکتا ہے۔ یہ طے ہے کہ جہاں بھی امامت من جانب اللہ ہوگی اس کا فریضہ لوگوں کی ہدایت کرتے رہنا ہے تاکہ یہ انسانیت گمراہ نہ ہونے پائے۔ اور ان سلسلہ ہادیان برحق میں سے، اور وہ سلسلہ امامت جو ہمارے ہاں ہمارے مذہب اور ہمارے ایمان اور عقیدے میں، بلکہ ہم یوں کہیں کہ ہمارے رگے جاں میں اور ہماری رگوں میں چلنے والے خون کے ہر قطرے میں امامت برچی اور بسی ہوئی ہے، وہ امامت اثنا عشر ائمہ ہے، معصومین ائمہ کی امامت ہے، اور اس کے ساتویں فرد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ اللہ اور دیکھیے آپ کا دوران امامت جو ہے وہ سب ائمہ سے عجیب ہے۔ پہلے تو یہ کہ آپ کی سلسلہ امامت میں جو امامت ہے وہ 7ویں درجے کی ہے، یعنی 7ویں امام ہے، امام ہفتم، اور اس میں آپ کی زندگی میں 7 کے ہند سے کا بڑا عمل دخل ہے۔ آپ کی ولادت 7 صفر کو ہوئی جی، اور آپ کی جو شہادت ہے یہ رجب میں ہے جو 7واں مہینہ بنتا ہے۔ عصمت میں بھی، یعنی ائمہ کی عصمت میں بھی آپ کا جو نمبر ہے وہ 7ویں نمبر پر ہے۔ 25 رجب آپ کی شہادت ہے جس میں کسی مورخ نے اختلاف نہیں کیا۔ 25 کا بھی عدد صغیر نکالیں تو 7 بنتا ہے، اور 7 لقب آپ کے ایسے مشہور ہیں جو ائمہ میں کسی اور کے نہیں ہیں۔ بہرحال پھر کبھی صحیح اس کی وضاحت، لیکن آج جو عرض کرنا ہے وہ یہ کہ آپ کا دور امامت، آپ نے کل 55 سال عمر پائی۔ 128 ہجری میں آپ کی ولادت ہے اور 183 میں آپ کی شہادت ہے۔ 55 سال میں سے 20 سال آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کے حلقہ امامت میں رہے۔ 35 سال آپ نے فریضہ امامت کو انجام دیا۔ 148 ہجری میں امام صادق علیہ السلام کی شہادت ہے، 148 ہجری سے لے کے 183 تک آپ نے 35 سال امامت کا فریضہ انجام دیا، اور 35 سال میں زیادہ عرصہ آپ کا قید میں گزرا ہے۔ 14 سال تو مشہور ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ زیادہ عرصہ، یعنی آپ زیادہ عرصہ اگر لیں، 35 میں سے بھی زیادہ عرصہ نکالیں تو 14 سے زیادہ بنتا ہے کہ آپ کی سلسلہ امامت کی جو زندگی ہے اس کا بڑا عرصہ قید میں گزرا۔ اور ظاہر ہے کہ عباسی خاندان کو ہمیشہ یہی خطرہ رہتا تھا کہ چونکہ ہم نے حکومت بنی ہاشم کے اور آل محمد کے نام پر حاصل کی ہے، لہذا کہیں یہ نہ ہو کہ یہ لوگ تیار ہو کے ہم سے یہ حکومت چھین لیں۔
لہذا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا اور امامت کا بڑا عرصہ قید خانے میں گزرا۔ اس کے باوجود پروردگار عالم نے کتنے بڑے بڑے کام امام کاظم علیہ السلام سے بھی، کہ قید میں بھی رہے اور مختلف محاذ ہیں جس پر آپ نے اپنے فریضہ امامت کو انجام دیا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ معرفت امام میں یہ ضروری ہے کہ ہر امام نے اپنا زمانہ امامت کس طریقے سے انجام دیا ہے، کیا ان کا طریقہ کار تھا، کس طریقے سے آپ نے اپنے آباء و اجداد کے اور اللہ کے دین کو زندہ رکھنے کی پوری کوشش کی ہے اور فریضے کو ادا کیا ہے۔ یعنی ایک محاذ نہیں ہے، تمام ائمہ کی زندگی میں آپ دیکھیں ایک یا دو محاذ نظر آئیں گے جس پر وہ اپنے دور امامت میں جہاد کرتے ہیں، لیکن امام کاظم علیہ السلام کا جو دور ہے، کاظم آل محمد، سارے اماموں میں آپ کا لقب ہے کاظم، حالانکہ سب غصے کو پینے والے تھے۔ امیر المومنین سے زیادہ غصہ پینے والا کون ہو سکتا ہے، لیکن ان کا لقب پڑا ہے کاظم آل محمد۔ یہ سارے عالم ہیں، علم لدنی رکھتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، خداوند عالم نے ان کو بذریعہ رسول خدا علم عطا فرمایا ہے، لیکن آل محمد جو مرکز علم ہے، معدن علم ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں نحنو عیش العلم، ہم آل محمد علم کی زندگی ہیں۔ ان میں امام کاظم کا لقب ہے عالم آل محمد، اور فرمایا آپ نے، یعنی جو سب خدا کی طرف سے علم حاصل کرنے والے ہیں، سب علم اولین و آخرین کے یعنی کہ حامل ہیں، سب کے پاس رسول خدا والا علم ہے، مگر اس کے باوجود امام کاظم علیہ السلام کا لقب مشہور ہوا عالم آل محمد۔ سب کے سب صابر ہیں، امیر المومنین سے بڑا صابر کون ہوگا؟ پھر سید الشہداء کا صبر کتنا عظیم الشان ہے، مگر 12 اماموں میں ان کا لقب مشہور ہوا صابر آل محمد۔ یہ سب نور ہیں، نورانی ہیں، لیکن دیکھیں بی بی کا لقب پڑا زہرا، نورانیت سے بھرپور، اور 12 اماموں میں امام کاظم کا لقب پڑا ظاہر آل محمد، اور ظاہر جیسے زہرا لکھتے ہیں ویسے لکھا جاتا ہے، یعنی آل محمد کے نور رکھنے والے امام۔ یہ سب باب الحوائج ہیں، مگر ان کا لقب پڑا باب الحوائج، اتنے عظیم الشان۔ کیوں؟ اس لیے کہ مختلف محاذ ہیں امام کاظم علیہ السلام کے۔ ایک طرف بادشاہوں کے خلاف لڑنا ہے، بادشاہان وقت بنو عباس جنہوں نے حق غصب کیا ہوا ہے اور حکومت سنبھالی ہوئی ہے، اور وہ اپنے آپ کو جانشین رسول کہہ رہے ہیں، امام کاظم علیہ السلام نے ان کا مقابلہ کیا۔ ہارون رشید کہتا ہے آپ کو ہم پر کیا فضیلت حاصل ہے، آپ بھی رسول کے چچا کی اولاد ہیں، ہم بھی رسول کے چچا کی اولاد ہیں، یعنی رسول اللہ سے قرابت میں ہم اور آپ برابر ہیں، تو پھر آپ کو فضیلت کیسی؟ آپ نے فرمایا کہ تم صحیح نہیں کہہ رہے ہو، تم اگر رسول اللہ کی قبر کو سلام کرنے جاؤ، حضور کی زیارت کو جاؤ، تو کیا کہہ کے سلام کرو گے؟ کہا میں جا کے کہوں گا، اس نے اپنا رشتہ دنیا کو سنانے کے لیے کہا، میں جا کے کہوں گا السلام علیکہ یا ابن عمی رسول اللہ، اے چچا کے بیٹے رسول خدا آپ پر میرا سلام ہو۔ آپ نے فرمایا ہاں تو یہی کہے گا، مگر میں جب جاؤں گا میں کہوں گا السلام علیکہ یا جدی، اے میرے نانا جان آپ پر میرا سلام ہو۔ جد اور ہے، چچا کا بیٹا اور ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر تو رسول خدا سے، یعنی اگر رسول اللہ ظاہری طور پر دنیا میں آ جائیں، تم علم لینا چاہو تو کیا کہو گے؟
کہا میں کہوں گا یا رسول اللہ اپنے علم کے خزانوں میں سے ہمیں بھی کچھ عطا کیجئے۔ فرمایا ہاں تو یہ کہنے کا محتاج ہے، مگر میں یہ کہنے کا محتاج نہیں ہوں۔ اگر رسول خدا دنیا میں ظاہری جسم کے ساتھ آ جائیں اور میں ان کی خدمت میں جاؤں تو میں سلام کروں گا، میرے نانا مجھے سینے سے لگائیں گے، جتنا علم ان کے سینے میں ہوگا بغیر مانگے میرے سینے میں منتقل ہو جائے گا۔ پھر امام نے فرمایا اچھا یہ بتا، اگر رسول خدا دنیا میں تشریف لے آئیں اور آ کے کہیں ہارون اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دے، میں تیرا داماد بننا چاہتا ہوں، تو تو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دے گا؟ کہا جناب رشتہ کیا دوں گا، میرے لیے دنیا اور آخرت میں یہی فخر ہوگا کہ رسول خدا میرے داماد ہیں۔ ظاہر ہے لوگوں کو بڑا فخر اس بات میں، ماضی میں بھی رہا، اور اگر اس طرح ہو جاتا تو اس دور میں بھی فخر حاصل ہو جاتا کہ اگر مانگے میں فوراً رشتہ دوں گا، میں تو فخر کروں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کہ رسول خدا میرے داماد بنے۔ فرمایا ہاں یہی فرق ہے تجھ میں اور مجھ میں، رسول خدا تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگ سکتے ہیں مگر مجھ سے ایسی بات نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو میری بیٹی ہے وہ در حقیقت رسول خدا ہی کی بیٹی ہے۔ ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ ہم اولاد رسول خدا ہیں، وہ ہمارے نانا ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں۔ یہ فضیلت کہاں، اور چچا کی اولاد ہونا کہاں۔ امام کاظم علیہ السلام مختلف محاذوں پہ نظر آتے ہیں، کہیں بادشاہان دنیا سامنے، اور پھر یہ بادشاہان دنیا خود مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ ان کے فضائل کا، نہ ان کے کمالات کا، نہ ان کے علم کا، نہ ان کے معجزات کا، تو پھر کہیں سے وہ فلسفی بلا لیتے ہیں۔ یہ دور وہ ہے کہ چھٹے مولا کے آخری دور میں یونان کا فلسفہ آنا شروع ہو گیا تھا اور اس کو عربی میں کنورٹ کرا رہے ہیں تاکہ امت کو فلسفیوں کا محتاج کیا جائے اور آل محمد کے دروازے سے ہٹایا جائے۔ یہاں امام کاظم علیہ السلام فلسفیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آپ نے ایسے شاگرد اپنے والد محترم کی شہادت کے بعد تربیت کیے جنہوں نے اپنی بحث کا مرکز عقل کو بنایا ہے۔ فلسفے کے مقابلے میں امام حضرت صادق علیہ السلام بھی اسی طرح اور امام کاظم علیہ السلام بھی اس طرح، انہوں نے پوری کوشش یہ کی کہ فلسفے کے مقابلے میں عقل کو لایا جائے، فلسفہ دین اسلام پہ حاکم نہ ہو جائے۔ دیکھیے اسلام فلسفے کا منکر نہیں ہے، ہمارے اپنے مذہب میں فلسفہ بطور درس پڑھایا جاتا ہے حوزہ علمیہ میں، ہمارے بڑے بڑے فلسفیوں کے نام ہیں۔ ابو علی سینا کون تھا؟ ابو علی سینا ہمارے مذہب کے تھے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں ملا صدرہ کا نام آتا ہے، اور بڑے بڑے آج آیت اللہ جوادی آملی سب سے بڑے فلسفی ہیں اس دنیا میں، ان سے پہلے حسن زادہ آملی تھے، وہ ابھی کچھ عرصہ پہلے وفات پائی ہے، خود امام خمینی مرحوم، بڑے بڑے فلاسفہ کا نام ہے، لیکن وہ فلسفہ تابع شریعت ہے۔ جو فلسفہ بنی عباس یونان سے لے کے آئے تھے وہ چاہتے تھے فلسفے کو اسلام اور شریعت پر حاکم کریں تاکہ شریعت فلسفے کے تابع ہو اور امت فلسفیوں کی محتاج ہو جائے، مگر ہمارے ائمہ نے اس کا مقابلہ کیا اور فرمایا کہ نہیں، ہر علم کو شریعت کے تابع ہونا پڑے گا، شریعت کسی علم کے تابع نہیں ہو سکتی۔ لہذا آپ نے عقلی استدلالات کے ذریعے سے فقہ اسلامی کو زندہ رکھا، اور کبھی وہ مقابلہ کرنے کے لیے جادوگروں کو بلا لیتے۔ عجیب اتفاق ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی جادوگر، اور آل محمد میں جو موسیٰ ہیں ان کے مقابلے میں بھی جادوگر، اور جناب جادوگروں کو بلایا ہوا ہے اور امام کو بلا لیتے ہیں دسترخوان پہ، کھانا لگا۔ مشہور واقعہ سنا ہوا ہے آپ نے، امام علیہ السلام جس روٹی کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں وہ جادوگر جادو کرتے ہیں، روٹی ہوا میں اڑ جاتی ہے، اور لوگ ہیں کہ ہنسے جا رہے ہیں۔ امام کا لقب کیا ہے؟ صابر، صبر دکھا۔ پھر آپ دوسری روٹی کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، وہ روٹی پھر ہوا میں اڑا دیتا ہے، آپ پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کا کام ہی ہنسنا ہوتا ہے، وہ ہنسے جا رہے ہیں۔
امام پھر صبر کرتے ہیں۔ 3 بار ایسا ہوا۔ جب 3 بار ایسا ہوا اور چوتھی دفعہ امام نے اپنا دست مبارک روٹی کی طرف بڑھایا اور اس نے پھر ہوا میں اڑانے کی کوشش کی، تو امام علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں ایک قالین پر شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی، تو آپ نے اس تصویر کی طرف دیکھ کے فرمایا اے اللہ کے شیر، دشمنان خدا کو کھا جاؤ۔ اور دیکھیں وہ رنگوں سے، دھاگوں پر بنا ہوا، رنگوں سے بنا ہوا شیر، حقیقی شیر بن کے آیا اور ان جادوگروں کو کھا گیا، اور سارے ہکا بکا ہیں۔ خود ہارون رشید لرز رہا ہے، اور امام نے جب وہ شیر کھا چکے، آپ نے فرمایا جاؤ واپس چلے جاؤ، اور وہ پھر تصویر بن گئی۔ امام نے ہارون سے فرمایا تو خوف نہ کھا، یہ ان کی سزا تھی۔ اب وہ کہہ رہا ہے جی ان سے کہیں، شیر سے کہیں وہ میرے جادوگر واپس کر دے۔ آپ نے فرمایا اگر جناب موسیٰ علیہ السلام جو نبی تھے، ان کے اژدہے نے یہ شیر، ان کے جادوگر واپس کیے ہوتے تو یہ شیر بھی جادوگر واپس کرتے۔ کیسے مقابلہ کیا؟ ادھر جادوگروں سے مقابلہ ہو۔ اسی دور میں 4 امام سامنے آتے ہیں، چاروں فقہی امام جو دنیا کے ہیں وہ چاروں اسی دور میں جمع ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو حنیفہ بھی، امام شافعی بھی، امام مالک بھی، امام احمد ابن حنبل، چاروں نے امام کاظم علیہ السلام کا زمانہ درک کیا ہے، چاروں نے، اور سب نے امام کے علم سے استفادہ کیا ہے۔ حضرت ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد قاضی ابو یوسف ایک رات زندان میں آ جاتے ہیں، قید خانے میں، امام سے ملاقات کے لیے۔ وہاں مسیب نام کا جیلر ہے زندان کا، جو چابی بردار تھا، وہ امام سے عقیدت رکھتا تھا اور وہ اندر سے محب تھا لیکن ظاہر نہیں کرتا تھا۔ جب وہ جانے لگا اس نے کہا مولا میری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے، صبح میں آؤں گا، کوئی چیز منگوانی ہو تو دے دیں۔ امام نے فرمایا کہ نہیں مجھے کسی شے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب جانے لگا تو امام نے فرمایا یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کسی چیز کی ضرورت ہو تو لے آؤں، حالانکہ اسے یہ نہیں پتہ یہ اذان فجر سے پہلے انتقال کر جائے گا۔ یہ دونوں استاد شاگرد جو آئے تھے بڑے حیران ہوئے کہ ہم تو حلال اور حرام کی بات کرنے آئے تھے، نماز روزے کے مسئلے پوچھنے آئے تھے، یہ تو علم منایا کی باتیں کر رہے ہیں، لوگوں کی زندگیوں اور موت کی بات کر رہے ہیں۔ یہ اٹھ کے وہیں سے چلے گئے، تحقیق تو کریں۔ اس کے گھر کے پاس ایک مسجد تھی، ساری رات یہ وہاں بیٹھے رہے، ابھی اذان فجر نہیں ہوئی تھی کہ اس زندان بان کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا بھئی کیا ہوا؟ کہا پتہ نہیں، آرام سے سویا تھا مگر اچانک اٹھا اور انتقال کر گیا۔ ایک عجیب بات۔ یہ واپس آئے، پھر امام کاظم علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے کہا یہ علم آپ نے کہاں سے حاصل کیا، ہمیں بھی سکھائیے۔ امام نے فرمایا یہ علم ہمارے پاس ہمارے جد رسول خدا کے ذریعے سے آیا ہے، ہم یہ علم غیروں کو نہیں سکھایا کرتے، یہ علم مخصوص ہے حجت خدا کے لیے۔ چاروں ائمہ فقہ امام کاظم علیہ السلام کے زمانے میں کسی نہ کسی انداز سے انہوں نے امام کاظم علیہ السلام کا زمانہ درک کیا ہے، اور امام کاظم علیہ السلام نے ان سب کے اوپر اپنی علمی دھاک بٹھائی۔ اور انہی کے زمانے میں 4 مشہور صوفیاء جو بنی عباس نے بنائے، شقیق بلخی ان میں ہیں، معروف کرخی ان میں ہیں، سفیان ثوری ان میں شامل ہے، ایسے ایسے نام جنہوں نے صوفی ازم کی بنیاد رکھی آل محمد کے مقابلے میں۔ بنی عباس یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کو ان سے روکیں، یہ تو دنیا بھی کماتے ہیں، شادیاں بھی کرتے ہیں، کاشتکاری بھی کرتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، نماز روزہ بھی کر لیتے ہیں، اور یہ صوفیہ وہ ہیں جو موٹا موٹا لباس پہنتے ہیں، گرمی ہو سردی ہو اونی لباس پہن کے پہاڑوں میں اور غاروں میں رہتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، نہ شادیاں کرتے ہیں، نہ روٹی کی فکر ہے، نہ بچوں کی فکر ہے، بھائی ان کی اللہ سے لو لگی ہوئی ہے، ان کا مقام خدا کے نزدیک بلند ہے۔ یہ صوفیہ بھی انہوں نے ائمہ اہل بیت کے مقابلے میں بنائے، اور امام کاظم علیہ السلام کے دور میں، ہارون رشید کے دور میں یہ کام شروع ہوا ہے۔ وہاں بھی امام علیہ السلام نے ان کے اوپر اپنے امامت کی، اپنی عصمت کی، اپنی طہارت کی دھاک بٹھائی ہے۔
شقیق بلخی کہتے ہیں میں سفر حج پہ جا رہا تھا تو راستے میں میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ قافلے سے ہٹ کے بہت عبادت کر رہے ہیں، بڑے لمبی لمبی نمازیں، لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے رکوع۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ بھی ہماری طرح کا کوئی ہے جی صوفی ہیں اور اپنا زہد و تقوی دکھانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ میری طرف مائل ہو جائیں میری لمبی لمبی نمازوں کو دیکھ کے، تو چلو میں ان کو ذرا واعظ و نصیحت کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے جیسے ہی میں ان کے قریب آیا اور انہوں نے نماز کا سلام ادا کیا تو کہا یا شقیق اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ قرآن کی آیت پڑھی سورہ حجرات کی، اور وہ حیران ہوا کہ میرا نام لے کے کہا یا شقیق اجتنبوا، اے شقیق زیادہ گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ بعض ظن اور گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ اور یہ کہا اور میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ میں بڑا حیران ہوا، یہ کون تھے جنہیں میرا نام بھی پتہ ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ میرے دل میں کیا گمان آیا تھا۔ وہ کہتے مجھے نظر نہیں آئے۔ تو ہم ایک مقام پہ جا کے ٹھہرے تو پھر میں نے ان کو وہاں دیکھا۔ میں نے کہا میں جا کے ان سے معذرت کروں، یہ کوئی بہت پہنچے ہوئے ہیں، یہ کہ اپنے زمانے کے کوئی غوث ہیں، کوئی کتب ہیں کہ جن کو میرا نام بھی پتہ ہے، میرے دل میں کیا خیال آیا اس کا بھی پتہ ہے، میں جا کے ان سے معافی مانگوں۔ جیسے ہی میں ان کے قریب ہوا انہوں نے پھر قرآن کی آیت پڑھی یا شقیق قال اللہ تعالی انی لغفار لمن تاب، جو توبہ کرے اللہ کہتا ہے میں اسے بخش دیتا ہوں، اور پھر میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ تو میں پھر حیران ہوا کہ ان کو پھر میرے ذہن کا پتہ چل گیا، میرے دماغ میں کیا ہے کہ میں تو ان سے معافی مانگنے آیا تھا، انہوں نے آیت کے ذریعے بتا دیا کہ جانتے ہیں کہ میں معافی مانگنے آیا، اور انہوں نے غفار کہہ کے معاف بھی کر دیا۔ وہ کہتے پھر سفر میں مجھے نظر نہ آئے، ایک جگہ کا نام تھا مقام واقعہ، کہتے وہاں جب ہم پہنچے تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک کنویں کے کنارے پر موجود ہیں اور ایک ڈول ان کے پاس ہے، اس ڈول سے وہ کنویں سے پانی نکالنا چاہتے ہیں کہ اچانک وہ ڈول رسی سمیت کنویں میں گر گیا، اور بہت گہرا کنواں تھا۔ تو میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا پروردگار جب مجھے پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو ہی مجھے پانی دیتا ہے، جب مجھے کھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو ہی مجھے کھانا دیتا ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ کنویں کا پانی وہ جو بہت گہرائی کی سطح تک پہنچا ہوا تھا، وہ پانی بلند ہوا، بلند ہوتے ہوتے کنویں کی منڈیر تک پہنچا، اور آپ کا برتن جو تھا وہ ڈول پانی کا وہ پانی کی سطح پر تھا۔ امام نے ہاتھ بڑھ کے بھرا ہوا ڈول اٹھا لیا، اس سے پانی میں جو تھا اس سے کچھ سے وضو کی، اور کچھ پانی میں آپ نے زمین سے ریت کی 2-3 مٹھیاں اٹھا کے ڈالیں، ان کو ہلایا اور پینا شروع کر دی۔ میں قریب ہوا اور میں نے کہا کہ یہ جو کچھ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا اس میں سے مجھے بھی کچھ دیں۔ تو انہوں نے اپنا بچا ہوا جو وہ پانی اور وہ جو ریت میں لائی تھی فرمایا کہ اللہ کی ہم پر ظاہری اور باطنی نعمتیں مسلسل نازل ہوتی رہتی ہیں، لو تم بھی یہ پیو۔ وہ کہتا میں نے پیا تو انتہائی ٹھنڈے اور میٹھے ستو تھے کہ اس سے زیادہ لذیذ ستو کا شربت میں نے کبھی نہیں پیا تھا، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ جب تک میں حج کے سفر میں رہا نہ مجھے بھوک لگی نہ مجھے پیاس لگی۔ تو میں بڑا حیران ہوا، اور وہ میری نظروں سے پھر غائب ہو گئے، پھر مجھے نظر نہ آئے، حتیٰ کہ میں نے ایک دن صبح سویرے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے انہیں دیکھا۔ وہ طواف انہوں نے کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد ایک مقام پہ جا کے بیٹھ گئے، اور لوگوں کا جم غفیر ان کے گرد جمع ہو گیا، اور وہ ان سے اپنے اپنے علمی سوالات پوچھنے لگے، اور وہ سب کے سوالات کے جواب دے رہے تھے۔ لوگ مسلسل سوال کر رہے تھے اور یہ مسلسل جواب دیے جا رہے تھے بغیر کسی وقفے کے۔ میں نے ایک شخص سے جو پلٹ رہا تھا پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا تم نہیں جانتے، یہ جعفر صادق کے بیٹے موسیٰ ابن جعفر الکاظم۔ اللہ دیکھیے کس طریقے سے امام نے ہر ان لوگوں کا مقابلہ کیا ہے، ان سے جہاد کیا ہے جنہوں نے العیاذ باللہ امامت کے مقابلے میں اپنا سر اٹھانے کی کوشش کی۔ یہ تو میں
چند لفظوں میں گزر گیا ہوں، سب پہ لازم ہے کہ امام کی زندگی کا مطالعہ فرمائیں۔ الحمدللہ کتابیں موجود ہیں، ان کے زندگی کے حالات موجود ہیں اور سارے واقعات موجود ہیں، ان کا مطالعہ فرمائیں آپ، تاکہ ہمارے ائمہ کی معرفت کا کوئی ایک آدھا باب ہماری زندگی کے لیے روشن ہو جائے۔ اور پھر لوگوں کی خبرگیری، محتاجوں کی حاجت روائی، حتیٰ کہ جب آپ کو قید کر کے مدینے سے لے جایا گیا تو امام رضا علیہ السلام کو آپ نے وصیت فرمائی۔ کثیر العیال تھے امام، 19 بیٹے علماء نے لکھے اور 18 بیٹیاں۔ تو آپ نے امام رضا علیہ السلام سے فرمایا کہ مال خرچ کرنے میں بخل نہ کرنا۔ جو گھر کا بڑا دروازہ، امام کے 2 دروازے تھے، ایک بڑا دروازہ تھا تو اکثر لوگ ادھر ہی آتے تھے، ایک چھوٹا دروازہ تھا۔ آپ نے فرمایا تم نے ہر روز بڑے دروازے پر بیٹھنا ہے اور کوئی تمہارے دروازے سے خالی نہ جانے پائے۔ حتیٰ کہ امام نے اپنے رشتہ داروں کے لیے مال معین کیا کہ تمہارے چچا آئیں تو اتنے دینے ہیں، تمہاری پھپھیاں آئیں تو اتنے دینے، اور کسی بندے کو، کسی آنے والے کو دروازے سے خالی نہیں جانے دینا۔ ایک وقت امام کاظم علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ غلاموں نے امام رضا علیہ السلام کی حفاظت کے لیے یہ کسی نے مشورہ دیا۔ البتہ یہ ظاہری باتیں ہوتی ہیں تاکہ یہ واقعات اور یہ چیزیں ہمارے سامنے اجاگر ہو جائے کہ آپ اس دروازے پہ نہ تشریف فرما ہوا کرے، خطرہ ہوتا ہے، وہ چھوٹا دروازہ ہے، وہاں سے آپ کے عزیز و اقارب آتے ہیں، آپ وہیں تشریف فرمایا کریں کیجیے۔ امام کو جیسے اطلاع ملی فوراً اپنے بیٹے کو خط لکھا کہ جہاں میں نے کہا ہے وہیں رہنا ہے، آپ نے بڑے دروازے پر بیٹھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس دروازے کی آپ کی جگہ کو خالی دیکھ کے کوئی مانگنے والا خالی ہاتھ چلا جائے۔ اور پھر اخلاق کیا ہے امام کا، اللہ اکبر۔ ایک شخص تھا وہ ان کے رشتہ داروں میں سے، وہ امیر المومنین کو الیاذ باللہ سب و شتم کرتا تھا۔ جیسے امام کو دیکھتا یا ان کے خاص صحابیوں کو دیکھتا، امیر المومنین علیہ السلام کے متعلق مغلظات کہنا شروع ہو جاتا۔ کچھ لوگوں نے کہا مولا ہمیں اجازت دے، ہم اس کو سزا دیں، ہم اس کو مار دیں، ہم یہ کر دیں۔ امام نے فرمایا کچھ نہیں، بالکل وہی اخلاق جو رسول خدا کا ہے، جو امام حسن مجتبیٰ کا ہے، جو باقی ائمہ کا ہے۔ اس کی کاشتکاری تھی شہر سے باہر، امام گھوڑے پر سوار ہوئے اور اس کی فصل، جیسے مثلا آج کل گندم کی فصل اگی ہوئی ہے، اس کی فصل میں سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آپ تشریف لے جا رہے ہیں اس کے پاس۔ اس نے دور سے آواز دی آپ میرا کھیت خراب کر رہے ہیں، میری فصل برباد ہو رہی ہے، آپ راستے سے آئیں۔ مگر امام فصل کے درمیان سے ہی، اب ظاہر ہے گھوڑا دوڑاتے آ رہے ہیں، ظاہری طور پہ تو فصل خراب ہو رہی ہے۔ امام وہاں پہنچے، سلام علیکم کیا اور اس کے بعد پوچھا کہ یہ زمین تم نے کتنے کی لی؟ کہا 100 درہم کی۔ آپ نے فرمایا کہ کتنی امید ہے اس میں سے تمہیں آمدنی ہو جائے گی؟ اس نے کہا مجھے غیب کا علم تو ہے نہیں، یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ کتنا اس میں سے مجھے جو ہے نا وہ منافع ہوگا، آمدنی ہوگی۔ فرمایا پھر بھی ہر کاشتکار کو اپنے کھیت کا ایک تجربہ ہوتا ہے، کتنے کی امید ہے؟ کہا 200 درہم کی امید تو ہے۔ آپ نے فرمایا ایک تھیلی نکالی، فرمایا اس میں 300 درہم ہیں۔ 100 اس نے کہا تھا زمین کے ہیں، 200 درہم کا مجھے کہا تھا منافع کی امید ہے۔ آپ نے بھی ایک تھیلی نکالی، سرہ کہتے ہیں اس تھیلی کو جس میں مخصوص رقم ہوتی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ سرہ ہے، اس میں 300 درہم ہے، یہ تمہارا نقصان پورا ہو جائے گا، اور جو نقصان نہیں ہوا جہاں جہاں سے میں گزر کے آیا ہوں اللہ اس میں اتنی برکت عطا فرمائے گا کہ تو حیران رہ جائے گا، وہ بھی تیرا مال ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے اتنا منافع اس سال ہوا کہ وہ 300 درہم بھی مجھے مل گئے، اس کے علاوہ بھی اتنا منافع کہ جس کی مجھے امید نہیں تھی، اور وہ ایسا عاشق آل محمد ہوا کہ پھر الٹا اپنے آباء و اجداد کو سب و ستم کیا کرتا۔ صلوات بھیج دے محمد اللہ۔ بس عزیزان محترم، دنیا کو ایسے امام کہاں اچھے لگتے ہیں جن کا زہد، جن کا تقوی، جن کا علم، جن کی ہدایت انسانیت کے لیے ہے، جنہوں نے دن رات انسانوں کی بھلائی کے لیے کام کیا۔
ہارون رشید اس نے امام کو مختلف انداز سے قید خانوں میں رکھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے چچا زاد بھائی عیسیٰ کے پاس بصرے بھیجا، 1 سال امام وہاں رہے۔ جب 1 سال ہونے کو آیا تو عیسیٰ نے خط لکھا ہارون رشید کے نام کہ انہیں کس جرم میں تو نے قید میں رکھا؟ 1 سال ہو گیا ہے، میں روزانہ مشاہدہ کرتا ہوں، صبح کی نماز واجب کے بعد جو سجدہ شکر میں سر رکھتے ہیں تو ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، ظہر کے وقت سر اٹھاتے ہیں، نماز کی تیاری کرتے ہیں، ظہر پڑھتے ہیں، ظہر کے نافلہ پڑھتے ہیں، ظہر پڑھتے ہیں، پھر عصر کے نافلہ پڑھتے ہیں، عصر پڑھتے ہیں، پھر جو سر رکھتے ہیں تو مغرب کے ٹائم سر اٹھاتے ہیں، فریضہ ادا کرنے کے بعد جو تہجد ادا کرتے ہیں اور پھر سجدے میں سر رکھتے ہیں تو فجر ہو جاتا ہے۔ اگر تو نے ان کو اپنے پاس نہ بلایا تو میں ان کو آزاد کر کے مدینے بھیج دوں گا۔ بس عزیزو، اس کے بعد پھر امام کو بصرہ سے بغداد لایا اور پھر بغداد بھی کسی ایک قید خانے میں نہیں رکھا۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ قید خانے بھی کیسے قید خانے تھے جہاں نہ تازہ ہوا کا گزر ہوتا تھا، نہ دن کا پتہ چلتا تھا، نہ رات کا پتہ چلتا تھا۔ امام کی زیارت میں ایک جملہ ہے، السلام علی المعذب فی قعر السجون، سلام ہو اس قیدی پر جس کو قید خانوں کی گہرائیوں میں عذاب دیا گیا ہے۔ یعنی امام کاظم علیہ السلام کو ایسے شکنجے دیے گئے جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی کہ قعر السجون، سجون سجن کی جمع ہے، ایک قید خانہ نہیں، اللہ جانے کتنے قید خانے تھے، اور قید خانوں میں بھی گڑھوں میں رکھا گیا ہے، گہرائیوں میں رکھا گیا ہے، سیڑھیاں اتر کے جایا کرتے تھے اگر کوئی ملنے والا جاتا تھا۔ کبھی ہارون رشید نے یہ روحانی طور پہ ظلم کیا، ایک بدکار عورت کو بھیجا، بہانے ڈھونڈتے تھے کس بہانے سے ہم ان کو قتل کر دیں اور لوگوں کو کہیں یہ جرم تھا الیاذ باللہ جس کی وجہ سے ہم نے قتل کیا۔ ایک بدکارہ عورت کو بھیجا کہ منہ مانگی دولت دی جائے گی، بس قید خانے میں جا، ایک قیدی وہاں ہے، کسی طرح اس پر کوئی تہمت لگا کے چیختی ہوئی باہر آ جا۔ وہ جب قید خانے میں گئی تو جو زندان بان لے کے گیا تھا کہا مجھ سے مذاق کر رہے ہو، یہاں تو کوئی قیدی نہیں ہے، یہاں تو ایک کپڑا پڑا ہے، سن سکیں گے آپ؟ اس نے کہا کہ ہاں وہ جو کپڑا ہے نا اسی کپڑے کے نیچے وہ قیدی ہے۔ یعنی آپ کا بدن اتنا نحیف ہو چکا تھا، زمین پر سجدے میں پڑے ہوتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے ایک کپڑا پڑا ہوا ہے۔ وہ چھوڑ کے چلا گیا، یہ بدکار عورت وہاں کھڑی رہی، امام نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے ہی نماز ختم ہوئی آپ نے اشارے سے کہا کہ واپس چلی جاؤ۔ اب اس نے کچھ اور نہیں کہا تو یہ کہا کہ میں آپ کی خدمت کے لیے آئی ہوں۔ امام نے پھر دوسرا اشارہ کیا کہ اگر تو خدمت کے لیے آئی ہے تو پھر یہ کس لیے یہاں موجود ہیں؟ وہ کہتی ہے میں نے جب امام کے اشارے پر دیکھا سر سبز دور تک مجھے باغ نظر آ رہا تھا جہاں غلام غلامی کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ یہ دیکھ کے حیران رہ گئی۔ جب بہت دیر ہو گئی وہ بدکار عورت جیل سے باہر نہ آئی، ہارون رشید نے کہا جا کر دیکھو اسے کیا ہوا۔ اب جو جا کے دیکھا آگے امام سجدے میں ہیں، پیچھے وہ عورت سجدے میں ہے اور کہہ رہی ہے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ سپاہی اس کو اٹھا کے ہارون کے پاس لے گئے، کہا تجھے کس مقصد کے لیے بھیجا تھا اور تو وہاں جا کے سجدے میں پڑ گئی؟ کہا میں کیا کروں، جب میں نے امام سے وہ منظر دیکھا اور جب امام سجدے میں گئے آپ نے بھی یہی تسبیح پڑھی سبوح قدوس، تو قید خانے کی ہر اینٹ سے آواز آ رہی تھی سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ وہ بھی سجدے میں چلی گئی۔ بس عزیزوں مختلف انداز اپنائے گئے، آخر میں یہ کیا کہ کھجوروں میں زہر ملا کے امام کاظم علیہ السلام کو وہ زہر دی۔ 3 دن اس زہر نے بدن میں اثر کیا اور 3 دن کے بعد امام کے بدن اطہر کو ایک چٹائی میں لپیٹ کر
ایک چٹائی میں لپیٹی، میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا، امام کے بدن کو ایک چٹائی میں لپیٹا اور کچھ مزدور بلائے گئے۔ عزادارو، جب کوئی قید خانے سے چھوٹتا ہے اس کے عزیز و اقربا لینے کے لیے آتے ہیں۔ کہیں آپ نے نہیں سنا ہوگا کسی قیدی کو مزدور اٹھا کے لے آئے، مزدور بلائے، کہا یہ اٹھاؤ اور جا کے پل بغداد پہ رکھ دو، رات کا وقت ہے، جانور گزریں گے، ہم کہیں گے شیعوں کا امام قید خانے سے فرار کر رہے تھے، جانوروں کے قدموں کے نیچے آ کے کچلے چلے۔ اب یہ جا کے مزدوروں نے جب وہاں جنازہ رکھا، جانور آتے ہیں دور ہی رک جاتے ہیں، تاریخ کہتی ہے جانور آتے ہیں دور رک جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کوئی شخصیت یہاں موجود ہے۔ ہاں خدا کی قسم دیکھنے والوں نے یہی بیان کیا، ایک کالے برقعے والی بی بی روتی ہوئی نظر آئی جو کہہ رہی ہے پروردگار میں کہاں کہاں اپنی اولاد کا ماتم کروں، میرے بچوں کے جنازے کہاں کہاں پڑے ہوئے ہیں۔ امام رضا تشریف لائے، امام رضا نے آ کے اپنے بابا کو غسل و کفن دیا، اور حجاج ایک شخص ہے بنی عباس کا، وہ محب آل محمد تھا، اس کا باغ تھا، اس نے وہاں لے جا کے امام کے قبر کی جگہ عطا یعنی کہ دی کہ یہاں آپ اپنے بابا کی قبر بنائیے۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنے بابا کو وہاں سپرد خاک کیا۔ عزادارو، یہ آل محمد میں واحد قیدی ہے کہ امام نے خود بھی وصیت کی تھی کہ مجھے زنجیروں کے ساتھ ہی دفن کیا جائے۔ یہ امام ہے جو زنجیروں کے ساتھ ہی دفن کیے گئے۔ میں عرض کروں مولا امام کاظم، آپ بڑے مظلوم ہیں، آپ بڑے مظلوم، آپ کی بیٹیاں مدینے میں، آپ کے بیٹے مدینے میں، امام رضا کم از کم آ تو گئے، آپ کو غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، بیٹے نے نماز بھی ادا کی، قبر بھی بنا دی، آپ کی بیٹیاں مظلوم ہیں مگر انہیں کسی نے تماچے نہیں مارے، آپ کی بیٹیوں کے سروں سے کسی نے ردائیں نہیں کھینچی۔ اے مولا، آپ کا جنازہ پامال نہیں ہوا، آپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا نہیں رہا، آپ کا سر کسی نے نیزے پہ بلند نہیں کیا۔ آئیے عصر عاشور کربلا میں آئیے، اپنے جد کا لاشا دیکھیے، لاشا گھوڑوں سے پامال، سر بریدہ نیزے پہ بلند، سکینہ کو تماچے لگ رہے ہیں، زینب کی چادر کھینچی جا رہی ہے، ماتم حسین